ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی خالد حمید اپنے سفر کی وجہ سے جو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کووڈ کی نئی لہر کی وجہ سے مصروف ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بہرحال آج کے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ بہت سارے پرابلمز دنیا میں ہیں، لیکن اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک واقعہ رونما ہوا 16 دسمبر 1971 کو، اور جس کی بنیاد پہ پاکستان دو ٹکڑے ہوا، ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ہندوستان کی گہری اس میں عمل دخل تھا، تو ہم اس پہ پہلے بات کریں۔ اس کے بعد 16 دسمبر 2014 کو ہی پاکستان کے حوالے سے جو میرے خیال میں کسی بھی طرح سے ایک بہت ہی عظیم سانحے سے کم نہیں تھا کہ وہاں پہ آرمی پبلک اسکول پہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے وہاں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور تقریباً 140 سے زیادہ بچے جو ہے وہاں پہ انہوں نے شہید کر دیے، اور ایون شہید کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کی موت کو ایک طرح سے کم کر رہے ہیں، کیونکہ نہ وہ وہاں پہ کوئی جنگ لڑنے گئے تھے، نہ وہ وہاں کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، وہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، اور ان کو ان دہشت گردوں نے جو ہے بڑی بے دردی سے ان کو مارا، اپنے جو بھی مقاصد ہیں اس میں ان معصوم بچوں کو مارا۔ تو بہرحال اس پہ بات کریں گے، اور اگر اس کے بعد وقت ملا تو پھر ہم جو اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال ہو رہی ہے، جس میں ایک بہت تیزی سے ڈیلی بنیادوں پہ، روزانہ کی بنیادوں پہ حالات چینج ہو رہے ہیں، جہاں ایک طرف جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نے جو ہے UAE کا دورہ کیا، دوسری طرف جو ہے سعودی عرب میں انہوں نے ایک فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا، اور وہاں جس طرح لوگ تھے، عورتیں تھیں، اس سے پہلے مثال نہیں ہے سعودی عرب میں اس طرح جو ہے ان کے ہونے کی۔ تیسری طرف وہاں پہ جو پاکستان کے لحاظ سے جو بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان میں جو تبلیغی جماعت، جس کو بہت ہی فخر سے جو ہے اون کرتے ہیں بڑے بڑے ہمارے جو ہے جنرلز، سرکاری کیپیسٹی میں نہیں تو پرسنل کیپیسٹی میں، لیکن وہ اس کو پیٹرنائز کرتے ہیں تبلیغی جماعت کو، اس پہ پابندی لگا دی گئی، مولانا مودودی کی تمام کتابوں پہ پابندی لگا دی گئی، اور یہ تک کہا گیا کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ ایک گیٹ وے ٹو ٹیررزم ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں 1971، 16 دسمبر 1971 کے واقعے پہ، جس میں پاکستان جو ہے دو لخت ہوا۔ پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ چھوڑ کر پاکستان کو چلی گئی۔ ویسٹ پاکستان دو حصوں پہ تھا، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان۔ تو ایسٹ پاکستان جو تقریباً 56% آبادی تھی، کچھ کہتے ہیں 54%، تو میجورٹی نے اس کو چھوڑ دیا، تو اصولاً پاکستان ختم ہو گیا۔ بہرحال ویسٹ پاکستان نے اپنے آپ کو جو ہے پاکستان ڈکلیئر کر کے، اور آج تک جو ڈومیننٹ جو وہاں پہ پاکستان کا بیانیہ ہے، پاکستان کے عام لوگوں کا بھی، وہ ایک معذرت خواہانہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا ایگریسو پوسچر ہے کہ یہ بنگالی جو غدار تھے، مجھے نہیں سمجھ آتی کس لاجک سے کسی ملک کی میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرے وہ غداری کہلائے گی۔ بہرحال ان کو جو ہے وہ یہ رویہ ہے۔ اور یہ پروگرام پہ بات کرنے سے پہلے، ممتاز صاحب کی طرف جانے سے پہلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آج تک کبھی جو ہے باقاعدہ بنگالیوں سے اور معافی نہیں مانگی کہ ان کے ساتھ جب تک وہ پاکستان کا حصہ تھے جو کچھ ہوا اس کی بنیاد پہ۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہاں بیٹھ کے صرف میں ذاتی طور پہ اس باقی پروگرام سے اور مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے جو ہم ویسٹ پاکستان والوں نے اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا۔ بہرحال اس پہ آگے چلتے ہیں۔ تو ممتاز صاحب، آپ کے خیال میں جو یہ بیانیہ جو چلتا ہے کہ جی ہندوستان کی ایک سازش تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور ایسٹ پاکستان بن گیا، تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک محض ایک ان کی سازش اور ایک 1971 میں کچھ واقعہ ہوا جس کی بنیاد پر ٹوٹ گیا، یا اس کی بنیادیں جس دن پاکستان بنا تھا اس کے فوری بعد جو ہے رکھ دی گئی تھیں کہ یہ الگ ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک ہندوستان سنڈرم جو ایک ہے پاکستانی پالیٹکس کے اندر،
بدقسمتی سے اس نے نہ صرف یہ کہ بنگالیوں کو جو ہے وہ دور کیا اور الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ الگ ہونے پہ، آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بیانیہ ہندوستان سینٹرک جو بیانیہ استعمال کیا جاتا ہے جب کبھی کہیں ضرورت پڑتی ہے ان کو، ابھی ٹی ایل پی جس کو مطلب پچھلے ماہ وہ کیا گیا، اس کو کیا کہا گیا کہ انڈیا سے فنڈڈ ہے، انڈیا فنڈ کر رہا ہے. تو یہ بدقسمتی سے ایک ایسا چیز ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے اگلے 50 سال میں بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی ریئلائزیشن آنے والی نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، چونکہ وہاں پہ ایک مخصوص ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ اپنے مقاصد. بہرحال اگر آپ 1971 کے واقعات کو دیکھیں تو ہندوستان نے جو حالات تھے اس کا ایک فائدہ اٹھایا. ہندوستان اور پاکستان کی ایک روایتی دشمن ملک ہے، اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ آپ کے اگر کوئی ویک پوائنٹس ہیں، ویکنسز ہیں، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا. آپ ہندوستان کے جو ہے وہ ویکنسز کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے ہیں. کہیں کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ انسرجنسی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ان کو وہ کیا جائے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ مطلب بنگلہ دیش میں سب سے پہلے پرابلم کون سٹارٹ ہوا؟ لینگویج سے سٹارٹ ہوا، اور لینگویج سے اس وقت سٹارٹ ہوا کہ جب بنگالی کی جگہ آپ نے کہا کہ ہم اردو کو جو ہے وہ وہاں پہ قومی زبان وہ کر رہے ہیں، اور 56% کی جو زبان ہے آپ ان پہ جو ہے وہ ایک دوسری زبان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے، اور اس کو قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شیخ مجیب کہاں سے وہیں سے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سامنے آئے، جو بعد میں بنگلہ دیش کا جو ہے وہ فاؤنڈر بھی بنا. تو یہ چیزیں تو کوئی ہندوستان نے تو آپ سے نہیں کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ اردو جو ہے وہ آپ اردو قومی زبان کی بات کرتے ہیں. تو مجھے وہ یاد آئی کہ جب نہرو پاکستان میں آئے 62 میں، تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ وہ جوش ملی آبادی کے لیے کہ جی میں ان سے جو ہے وہ ملنا چاہوں گا، چونکہ وہ یہاں پہ آئے تھے کہ نہیں چونکہ ہماری زبان اردو ہے تو آپ کی وہ نہیں ہے. تو وہاں ایوب خان اور سب نے جو ہے وہ تقریریں انگلش میں کی اور نہرو نے اردو میں تقریر کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، پاکستان کا المیہ جو ہے وہ بہت شروع سے. اور پھر آپ یہ لیکن اگر اس لینگویج کے ایشو پر رہتے ہوئے تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ لینگویج ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی، لیکن لینگویج ایک بلینکٹ اس کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، کور کے طور پہ، جس کے پیچھے پوری جو ہے وہ اکنامک جو ہے جسٹس کی، وہاں پہ میجورٹی کو اس کا ڈیو شیئر دینے کی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جس دن سے پاکستان بنا تو اس کی جو اقتدار پہ قابض مغربی پاکستان اور ہندوستان میں جو یہاں کی اشرافیہ تھی اور جو ہندوستان سے امیگریٹ ہو کے وہ آئی اشرافیہ، ان کا قبضہ تھا، جنہوں نے پہلے دن سے بنگالیوں کو ایک پرابلم سمجھا کہ بنگالی ایسٹ پاکستان کے ہوتے ہوئے وہ اقتدار پہ اور تمام جو ہے ریسورسز پہ اس طرح قبضہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ ویسٹ پاکستان پہ کر سکتے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے صرف لینگویج پہ جو ہے کنسنٹریٹ کر کے اس کے پیچھے جو پوری تاریخ ہے اس کو ایک طرح سے لینگویج تو دیکھیں نا، لینگویج تو ایک فیکٹر تھا، ٹھیک ہے کہ جس سے ایک چیز ہوئی، ایک یعنی مسٹرسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو بیوروکریسی میں جو شیئر تھا، وہاں کی پولیٹیکل جو پاور تھی، اس میں اگر شیئر کو آپ دیکھیں، ساری چیزوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بنگالی جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتے تھے کہ ان سارے اس چیز میں. اور پھر خاص کر کے جب سب سے زیادہ یہ ہوا کہ 58 تک پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کو چھوٹا موٹا، جب تک سویلین جو ہے وہ گو کے وہ بھی بیوروکریٹس اور یہ سارے آپس میں مل کے ہی جو ہے وہ رول کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بنگالی بھی اس میں وہ آ جاتے. اب 58 میں جب مارشاء اللہ لگا تو بنگالی نہ فوج میں اس طرح تھے، نہ بیوروکریسی میں تھے. اور ایوب خان کو، جس کو آج بھی ماڈل جو ہے وہ ترقی کا بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ ساری ترقی جو ہے وہ مغرب بھی پاکستان میں ہوئی، جو مشرقی اور پاکستان، پیسہ مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ. اور ناظرین یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ 50s میں
کورین وار اور ویتنام کے اندر وار کی وجہ سے بہت ڈیمانڈ تھی جوٹ کی، بہت ساری جو ہے وہ چیزوں میں جوٹ استعمال ہوتا تھا اور بہت کیش کراپ تھی جو پوری جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے کی سب سے بڑی کراپ وہ تھی، اور اس کا پیسہ تمام کا تمام وہ جو ہے مغربی پاکستان میں اس میں انویسٹ ہوتا تھا. اس کا کوئی جو ہے، اور یہ میں اگر کسی صاحب کے پاس اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، اگر کوئی ثبوت دے سکے کہ ایسا نہیں ہوا، کہ تمام جو ہے فورن ایکسچینج کی جو کمائی تھی تو جتنی وہ تھی وہ تمام ایسٹ پاکستان کی کموڈیٹیز پہ تھی اور جو خرچ ہوتی تھی ویسٹ پاکستان میں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا جو فوکس رہا ہے اور پاور پہ کنٹرول جو رہا ہے اور جو ریسورسز پہ جو کنٹرول رہا ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کا. جب تک 56-7 تک پھر بھی ان کو ایک ہوپ تھی کہ سویلین پروسیس شاید آئے گا تو ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شیئر اپنا وہ ملے گا اور پھر کچھ. لیکن جب ملٹری آئی تو ایوب خان نے آ کے تو کمپلیٹلی ویسٹ پاکستان، اور پھر یہ نہیں کہ ان کی جو میجارٹی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پورے چاروں صوبوں کو ملا کے تو جو ہے وہ 1 یونٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کو جو نیومیریکل جو سپیریارٹی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. اور اس معاملے میں اگر ایک اور واقعے کا ذکر کرتا جاؤں جو آج ہی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں مجھے پتہ چلا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو مذاکرات تھے کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ میں، اس میں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 24.5% تھی، اور قائد اعظم کا مطالبہ تھا کانگریس سے کہ مسلمانوں کا حصہ جو ہے اسمبلی میں 33% رکھا جائے، جبکہ وہ صرف 24.5% تھے، اور کانگریس نے 30% مان لی تھی، وہ 33% پہ نہیں مان رہے تھے. جبکہ یہی جو ہے ہم نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ان کی 56% ہے، اور انہوں نے سیکریفائز کر کے انہوں نے پیرٹی کے اصول کو مانا، کیونکہ اگر 1 یونٹ بننے کے بعد بھی پیرٹی نہیں تھی لیکن انہوں نے صرف پاکستان میں رہنے کے لیے اور پاکستان کی وفاداری میں انہوں نے اس پیرٹی کو مانا. اور دیکھیں اس پیرٹی کا جو اثرات خالی بنگلہ دیش پہ نہیں پڑے، اس میں جتنے چھوٹے صوبے پاکستان کے اندر تھے، بلوچستان، کے پی کے اور جو ہے وہ سندھ، یہ بھی مارجنلائز ہوئے. اس میں ان کی پولیٹیکلی جو ان کی وائس تھی، ان کا جو رول تھا یا ان کا جو شیئر تھا اس کو بھی مارجنلائز کیا گیا. اور ایک پنجاب سینٹرک جو ہے وہ چونکہ آرمی کا کنٹرول تھا، اور آرمی میں پنجاب اس وقت پنجاب کی جو ہے وہ شیئر سب سے زیادہ تھا. اب تو کافی حد تک کے پی کے اور بھی اس میں وہ آ گیا، لیکن سب سے زیادہ تھا. تو اس کے نتیجے میں یہ بھی متاثر ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو ایک ڈسکنٹینٹمنٹ، پولیٹیکل ڈسکنٹینٹمنٹ، جو احساس محرومی جو مطلب پیدا ہونا شروع ہوا، تو اس کے نتیجے میں اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے، میں افراد صاحب خٹک کی پیچھے ایک گفتگو کے سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ ولی خان نے ایوب خان سے کہا کہ خان صاحب آپ یہ نہیں کریں، یہ بنگالی بہت دور جا رہے ہیں اور ان کی محرومیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ ایسا نہیں کریں، ان کو انوالو کریں. تو انہوں نے کہا خان صاحب جو ہے وہ ان سے جان ہی چھوٹ جائے تو ہم بہتر ہیں. تو جب یہ مائنڈ سیٹ آپ لے کے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بات اس کی وجہ یہ تھی کیوں جان چھڑانا چاہتے تھے، اس میں فوج، پاکستانی فوج چونکہ اب پاور میں آ گئی تھی، ان کا کنٹرول آ گیا تھا، اور وہ آگے فیوچر کا ان کے پاس ایک پولیٹیکل ایجنڈا، بٹ دے نیو کہ کہیں سے اگر ان کو پولیٹیکل ریزسٹنس ملے گی تو وہ مشرقی پاکستان سے ملے گی. اسی تناظر میں ایک اور بات بھی کہتا چلا جاؤں کہ ایز اے ویسٹ پاکستان جو ہم لوگ اب جو موجودہ پاکستان ہے جہاں ہم پالے گئے ہیں، ہم میں اکثر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا جو ریاست کی ریسسٹ اور ڈسکرمنیٹری پالیسیز تھیں ایسٹ پاکستان کی طرف. لیکن ایون سندھ اور بلوچستان جہاں کے لوگ مارجنلائز تھے، لیکن اور NWFP کے
وہ تمام لوگ بھی جو خود بھی مصیبت میں تھے لیکن وہ ایک اس ماچو ایجنڈا کا ہمیشہ حصہ بنے رہے جس میں بنگالیوں کو ہمیشہ بھوکا بنگالی کہا گیا، جہاں بنگالیوں کی تذلیل کی گئی، جہاں پہ بنگالیوں کو اپنے برابر کا انسان بھی نہیں سمجھا گیا، اور جہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کی پورٹریل جو ہے ایک ننگے بھوکے لاغر جو ہے انسان کی طرح سے کی گئی۔ تو ہم بھی اس تمام معاملے میں کسی طرح اپنی ذمہ داری سے جو ہے دستبردار نہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سسٹمیٹیکلی ان کو مطلب سول بیوروکریسی سے تو وہ باہر ان کو ایک طریقے سے کیا گیا، پھر آرمی سے، چونکہ آرمی ظاہر ہے اس کا میجر کنٹرول تھا، تو اس سے باہر رکھنے کے لیے ان کو کیا کیا گیا کہ آپ کی چھاتی اتنی ہونی چاہیے، یہ مختلف جو چیزیں آپ کی کوالیفیکیشن کے لیے۔ ایکچولی یہ چیز تو جو کولونیل پاور تھی برٹش، انہوں نے اس زمانے میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنائی، اس کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اسی ریسس وہ تمام کرائیٹیریا کو جو ہے کنٹینیو رکھا۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو آج بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول جو برٹش کی تھی وہ تو آج بھی ہمارے یہاں استعمال جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ وہ مختلف سیاسی اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، گروپس بنا دیے جاتے ہیں، سیکٹیرین جو ہے وہ ڈیوائیڈ پیدا کر دی جاتی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب ہماری جو کہ ایک بدقسمتی سے ہم سچ سننا نہیں چاہتے ہیں، چونکہ ہماری جو تربیت کی گئی ہے وہ تربیت ایسی کر دی گئی ہے کہ جیسے بچے کو جو ہے وہ والدین گھر میں جو ہے وہ ایک چیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ آپ سائنس ہی پڑھیں لیکن سائنس پہ یقین نہیں کرنا ہے کبھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کبھی سچی نہیں ہے، سچا جو ہے وہ دنیات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور آپ نے دنیات کو ہمیشہ فالو کرنا ہے، آپ نے سائنس کو نہیں فالو کرنا۔ تو اب وہ بچہ جتنا بھی وہ کچھ کر لے، وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے نا، وہ مولوی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، چونکہ یہی سب سے بڑی چیز جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ دینیات کو اگر وہ ٹرو ریلیجس اس کو جو ہے وہ اسپرٹ کو فالو کریں تو وہ علم حاصل کر کے اس علم پہ عمل کریں، لیکن وہ ٹرو اسپرٹ کے بجائے جو مولویوں کے پیچھے جو اور ابھی بھی یہ عمل جاری ہے۔ دیکھیں نا، دینیات کا فرض کریں، دینیات کا ایک جو ہے وہ آپ کا جو مطلب جو علم ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جو آپ کے درمیان اور جو آپ کی روحانی جو ہے وہ لائف ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ سائنس تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی یہ جو فزیکل جو لائف ہے، فزیکل جو ورلڈ ہے، جو یونیورس ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر آج ہر بندہ جو ہے وہ ویسٹ کے اندر کیوں دوڑتا ہے، وہ جو ہے وہ علاج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، چونکہ ہم نے وہاں پہ سائنٹیفک جو ہے وہ رویے پیدا اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تو کافر، اس کو ملحد، اس کو وہ ساری چیزیں۔ لیکن بہرحال وہ واپس کمنگ بیک ٹو دا جو مشرقی پاکستان سبجیکٹ، تو اب ایسے حالات میں جب آپ نے ان کو معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، ثقافتی طور پہ، چونکہ آپ کا گورنر وہاں پہ جا کے بیٹھ کے جو ہے وہ چیزیں ڈکٹیٹ کر رہا تھا، آپ کے اپنے لوگ جا کے یونیورسٹیز کے اندر آپ کے بنائے ہوئے جو ہے وہ سلیبس کو جو ہے وہ وہاں پہ نافذ کیا جاتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ نان مسلم پاپولیشن بھی اچھی خاصی اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، مطلب بنگالی ہے نا، کنٹریبیوشن سے علاوہ دے آر بنگالیز، لائک فرض کریں کشمیر کے اندر، ہمارے اس کشمیر میں تو کہیں نان مسلم کا نہیں ہے، اس کشمیر میں تو 30-40% جو ہے وہ نان مسلم پاپولیشن ہے۔ تو ہم چونکہ ڈائیورسٹی کے جو ہے وہ اختلاف رائے کے اس کے جو ہے وہ قائل ہی نہیں ہے۔ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہم نے جو ہے وہ بنیاد چاہیے کہ ہمیں ملک ایسا چاہیے جہاں کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہو، اختلاف رکھنے والا نہ ہو، ہماری سوچ سے برعکس سوچنے والا نہ ہو، اور اگر سوچے گا تو اس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ راستے متعین کر دیے، اس کے بارے میں ایک فیصلے جو ہے وہ صادر کر دیے کہ یہ جو ہے وہ ملک کے خلاف ہے،
یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دو قومی نظریے کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنگالیوں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی. جیسے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے چھوٹے صوبوں میں خان غفار خان کو جو ہے وہ اس کی میں ایک دفعہ کراچی میں جب وہ لاسٹ ٹائم آیا جی ایم سید اور وہ تو کل میں مجھے اٹھا کے میں تو اسکندر مرزا کا ٹائم تھا تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ اریسٹ کر دیا. تو اسکندر مرزا نے کسی کو بھیجا، کوئی سیکریٹری تھا یا کون، کہ جی خان صاحب سے بات کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ آیا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ میرے بجائے جا کے اسکندر مرزا سے پوچھ لیں کہ جب وہ وہاں پہ کمشنر تھا متحدہ جو ہے وہ ہندوستان میں، اس وقت انہوں نے مجھے اریسٹ کیا تھا. مجھے پوچھ لیں ان کو، چونکہ اس وقت بھی غداری میں اس کو کوئی کیا تھا اور اس وقت بھی کہ مجھے یہ بتا دیں میں اس وقت غدار تھا یا آج غدار ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی محب وطن تھا جب برطانوی جو ہے وہ ان کی خدمت کر رہے تھے، اور آج جو ہے وہ یہ ملک بنا ہے مجھے پھر بھی. تو یہی چیز جو ہے وہ برتاؤ بنگالی. اب اس میں ہم نے ایک چیز بنا لی ہے پوری اپنے غلطیوں کو چھپانے کے لیے کہ یہ ہندوستان کی سازش تھی، یہ ہندوستان نے جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ بنگالیوں کو وہ دیا. اب 1971 میں جو الیکشن ہوئے تو وہ الیکشن جس میں عوامی لیگ سویپنگ جو ہے وہ اس کو وکٹری ملی. بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے انہوں نے 160 سیٹیں جو ہے وہ جیتی، اور پیپلز پارٹی کے پاس میرا خیال 80 تھی یہاں یا کچھ اس طرح. ویسٹ پاکستان سے بھٹو نے اپنے آپ کو ویسٹ پاکستان کا نمائندہ ظاہر بنا کے پیش کیا، جبکہ اس نے صرف سیٹیں لی تھیں ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب اور سندھ سے، اور بلوچستان اور NWFP میں سے ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی. تو اور اب کیا مطلب ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ وہاں الیکشن کروائیں اور الیکشن کروانے کے بعد اگر عوامی لیگ جاتی ہے تو آپ اقتدار نہ دیں ان کو. پھر اگر کیا انڈیا نے آپ کو یہ کہا تھا، پھر کیا انڈیا نے آپ کو یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ملٹری آپریشن شروع کر دیں. لیکن فار دیٹ پرپز اگر انڈیا نے بھی کہا، اگر جیسے سیاستدانوں پہ الزام لگتا ہے، بھٹو پہ الزام لگتا ہے جو غلط لگا ہوا ہے کہ ادھر ہم ادھر تم، یا بھٹو نے کہا کہ اسمبلی میں ہم اگر کوئی جائے گا تو میں ان کی ٹانگیں، لیکن یہ بات ناظرین مد نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ فوج کی بالکل مطلق العنان حکومت تھی اس وقت پاکستان پہ. ان کے پاس تمام وائلنس، تمام لا، ہر چیز. یحییٰ خان صدر تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ بہت طاقتور، ان کے بہت سارے ویڈیوز جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے جس میں اگر آپ ان کا لہجہ دیکھیں تو وہ ایک ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ جو ہے بیٹھ کے اپنے رعایا سے مخاطب ہے. تو جو بھی کیا، بھٹو نے کچھ بھی کیا، بھٹو نے کچھ بھی کہا، مجیب الرحمان نے کچھ بھی کیا، اوور ویلمنگ پاور یحییٰ خان کے پاس تھی جو انہوں نے مارچ 1971 میں استعمال کی. اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کی نسلیں بدل دوں گا. وہاں پہ شاید جنرل نیازی نے کہ یہ الفاظ ہیں. تو یہ کہنا کہ سیاستدانوں نے ملک کو توڑا، ان کا اپنا حصہ، ان کے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری فوج جو اپنے آپ کو پاکستان کا جو ہے سب سے محب وطن، سب سے جو ہے وہ رکھوالا کہتی ہے، ان کے پاس ایبسلوٹ پاور تھی. اور اس ایبسلوٹ پاور میں انہوں نے جو وہاں پہ کیا، اس کی نتیجے میں پاکستان کے 32,000 شاید فوجی تھے، باقی سویلین 90,000 لوگوں کو وہاں پہ ہتھیار ڈالنے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں اس میں کہ رشیا، سوویت یونین ہندوستان کو بہت عرصے سے جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا تھا. تو ہندوستان کی جو گورنمنٹ تھی اندرا گاندھی، وہ اس کو اوائڈ کر رہی تھی ایک عرصے تک. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے 1969 کے اینڈ میں میرا خیال ہے دسمبر میں کیا یا 70s میں جا کے وہ کیا، وہ بھی اس وقت انہوں نے کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بنگال کے اندر پاکستان کا جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس میں شاید جو ہے وہ سوویت یونین کی جو ہے وہ ہمیں وہ ضرورت پڑے، اور اس وقت انہوں نے جا کے ان سے وہ کیا. اب یہ ساری جو چیزیں ہو رہی تھی تو یہ چیزیں آپ اپنی چیزوں کو چھپا. آج ایک واقعہ ہوا، ایک تاریخی واقعہ ہوا جو بہت بڑا، مطلب جن لوگوں نے کیا ان کو
مطلب نہ صرف سزا ملنی چاہیے تھی کہ بلکہ فیوچر کے لیے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک لائحہ عمل طے ہونا چاہیے تھا، اور ایسی تمام چیزوں کی جو ہے وہ پیش بندی کی جانی چاہیے تھی۔ تو ممتاز صاحب ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ممتاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ہم تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سمت سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے حکومت پاکستان حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، جو پاکستان کے اس وقت کے جو ہے چیف جسٹس اور 2 سابقہ چیف جسٹس پہ مبنی ایک کمیٹی نے بنائی، اور اس کی رپورٹ پاکستان نے آج تک ریلیز نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ کا ملک ٹوٹ گیا۔ ہمیں آج تک اس کے حقائق کا نہیں پتہ ہے۔ جب تک حقائق کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس سے کیسے سبق سیکھیں گے؟ تو ہم اس پلیٹ فارم سے ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو شائع کرے، اور ایک باقاعدہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ٹائپ کا کوئی کمیشن بنا کے، ہمیں بھلے 50 سال گزر چکے ہیں لیکن ہمیں اپنا یہ جو ہے جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اس کی وجہ جاننا اور اس کی تلافی کرنا ابھی بھی ہمارا فرض ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ We don't do morality, we get things done. The problem is, you don't get things done either. Even on a practical level, what you're doing hasn't worked. So take, for example, the Pakistani Taliban, the so-called TTP, who are an offshoot inspired by the Afghan Taliban. They are now blowing up kids' schools in Pakistan. They have been carrying out gross acts of terror for the past few years. Pakistani soldiers, people you served with, have died at their hands. That is a Frankenstein's monster that you lot created. That is a blowback from your pragmatic policies. Collateral damage. There is a price to be paid for this type of game. It's a high-stake game. Kids is collateral damage. Right. High-stake game. Some people, like you believe that we created a few groups, the other side would also do that. No, this is the only way this game is going to be played. It doesn't happen that one side sits back and says, let's be clear. The morality demands, the morality requires that we... Forget morality. On a practical level, how does it help you that the groups you once armed and supported are now attacking you? Is that what you planned? Is that what you're saying? You knew this was going to happen and you approve of it? The gain is that Afghanistan is more or less free of the foreign occupation. The gain is that Afghanistan can be reunited, reunified, and then whatever would be left with the TTP, one will have to deal with them. Nothing comes free of cost. This is not a game for the weak-hearted people. Would you describe the parents who lost kids in Peshawar in that school attack as weak-hearted people? No, they are not weak-hearted. I feel very strongly. I mean, I sympathize with them, except that I am just trying to explain. It doesn't sound like you sympathize with them. You said collateral damage was the school attack. That's why I'm describing. It's a pretty outrageous thing to say. I'm simply describing how these things happen. I do not have to justify anything. I do not even try and describe what is good and what is bad. I'm just trying to, for the benefit of everyone here, say how these things get Clearly you done. do believe. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کے دن کا ایک اور اہم واقعہ جو موجودہ پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں ایک بہت ہی اندوناک واقعہ ہے، جب 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کر کے وہاں پہ جو ہے ہمارے معصوم بچوں کا قتل عام کیا، اور بہت دیر تک وہ وہاں پہ ان کا قتل عام کر سکے، اور ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ اور ہماری بہت ہی اعلیٰ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے کافی دیر کے بعد ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہوئیں، اور ان کے 140 جو ہے سے زیادہ، میرے خیال میں 167 جو ہے بچے وہاں پہ شہید ہوئے۔ ہم نے اس
واقعے سے وقفے سے پہلے ہم سانحہ مشرقی پاکستان کا ذکر کر رہے تھے، اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، لیکن اس واقعے سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہم نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ تو شائع نہیں کی، وہ رپورٹ تو بن گئی، ابھی تک اے پی ایس کے معاملے پہ جہاں تک میرا اطلاع ہے کوئی کمیشن نہیں بن سکا اور کوئی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر نہیں آ سکی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھائیں گے جو آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ جو ہیڈ ہیں جنرل اسد درانی کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے مہدی حسن کو دیا الجزیرہ ٹی وی کے لیے، جس میں انہوں نے بہت، اگر آپ اس میں ان کا دیکھیں، انہوں نے بہت ہی کیجولی اور بہت ہی میٹر آف فیکٹ طریقے سے انہوں نے ان بچوں کو جو ہے کولیٹرل ڈیمیج قرار دے کے اس بات کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پوری چیز کو انہوں نے گیم تھیوری میں اور گیم میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ ایک گیم ہے، اس گیم میں ہم بھی پال رہے ہیں، دشمن بھی پال رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو تاریخ میں کہیں اور ایک ذمہ دار حکومت کے ایک عہدیدار جس کا مین کام جو ہے انٹیلیجنس گیدرنگ اور ملک کو محفوظ رکھنا تھا، اس نے اپنے ملک کے بچوں کے، اتنے بچوں کے قتل کو اس قدر جو ہے بے رحمی سے اس کو ڈسمس کر دیا ہو۔ بہرحال آج جو ہے ہم اس کی یاد میں اور اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ یہ سانحہ ہوا کیسے ہوا، کیا اس کے پرپیٹریٹرز کو کسی کو پکڑا گیا، یا جس کو پکڑا گیا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ممتاز صاحب اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالیں کہ اس واقعے کے پیچھے کون لوگ تھے اور کنہوں نے کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیں، آپ نے جنرل اسد درانی کی بات کی، تو جنرل اسد درانی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میرا خیال ہے پاکستان کی جو افواج ہیں ان میں سب سے ایک معتدل ٹائپ کا جو ہے وہ افسر سمجھا جاتا ہے، اور خود بھی جو زیر عتاب ہے آج کل، جو کچھ لکھنے کی وجہ سے، کچھ بولنے کی وجہ سے، اور وہ بھی جو اس کے ریمارکس تھے وہ یہی تھا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے نارمل چیز ہے، یہ کوئی آپ اتنا سیریس اس کو نہیں لیں، ہماری اسٹیٹ کے لیے اٹس کوائٹ نارمل جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے، چونکہ ہم جب یہ چیزیں ایسے لوگوں کو پالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ دوسری طرف سے بھی کہیں جو ہے وہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور ہمیں بھی لیکن اس معاملے میں دوسری طرف سے تو کچھ نہیں ہوا نا، بلکہ انہی لوگوں نے جن کو انہوں نے پالا، تو نہ صرف پالا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے وہ لوگ، اور مزے کی بات ہے یہ وہ سارے لوگ تھے کہ ایک دفعہ یہ میرا خیال ہے جنرل ظہیر الاسلام تھے آئی ایس آئی کے یا کون، ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی تھی، تو ان کیمرہ جنرل پاشا تھا، تو ان کیمرہ بریفنگ کے دوران یہ طالبان کا ٹیررزم اس وقت چل رہا تھا، ٹی ٹی پی کا جو مطلب جو، تو اس پہ وہ بریفنگ دے رہے تھے، تو وہاں کسی ایک پارلیمنٹیرین پی پی کا تھا یا نون لیگ سے، اس نے کہا کہ جی یہ ان کے حوالے سے اگر کوئی واضح ہماری پالیسی نہیں ہوگی، حکمت عملی نہیں اپنائیں گے تو یہ تو ہمارے ملک کو جو ہے وہ بالکل تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے بڑا سنب کیا اس پارلیمنٹیرین کو، کہا کہ یہ محب وطن لوگ ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑے بہت مطلب ڈیٹریک ہو گئے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان ہے یا وہ ہے۔ تو یعنی آپ ان کے حوالے سے جب یہ اس طرح کے رویے ریاست کی ایک جو سب سے ریاست جو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے تو اس کے اندر ہوں گے، آپ احسان اللہ احسان جس نے ایڈمٹ بھی کیا اور جو پکڑا بھی گیا یہی اے پی ایس کے حوالے سے، آپ مجھے یہ ایک آدمی وہ کیسے واپس چلا گیا؟ مطلب آپ کی پوری اتنی بڑی، اور وہ فوج کی تحویل میں تھا، وہ کوئی پولیس کی تحویل میں نہیں تھا، تو وہاں سے وہ کیسے بھاگ کے مطلب وہ چلا گیا؟ تو یہ جو بہت ساری تضادات، اور جو آپ نے، چونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، اور آپ کو اب جب یہ پرابلم ہے کہ ہم جو سیکیورٹی کے چونکہ کسٹوڈین ہم ہیں، اور جو سیولین ہیں وہ چونکہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، وہ اس کے اہل نہیں ہے، یا وہ شاید کوئی اچھی انگریزی نہیں بول پاتے ہیں، یا کیا چیز ہے جس کو صلاحیت کا جو معیار ہے،
تو اس وجہ سے جو چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آدمی کھل کے جو ہے وہ ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا. آپ ڈان لیگ کو دیکھ لیں, کیا تھا ڈان لیگ میں؟ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ بھائی اپنے اس کو آرڈر میں رکھے, چونکہ انٹرنیشنل پریشر ہے ہمارے پہ. آج آپ انہی تنظیموں کو, ان سب کو جو ہے وہ FATF کی وجہ سے کہیں جو ہے وہ روک رہے ہیں, کہیں چپکے سے جو ہے وہ کہیں بند کیا ہوا ہے کہیں. تو یہ جو اس طرح کی جو اور اسی کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے 5 ٹائمز اس کی اکانومی جو ہے, اور وہ بنگلہ دیش جو 71 میں جس کی اکانومی جو ہے وہ 5% کے برابر نہیں تھی, جب جو ہے وہ الگ ہوا 98% جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ تھا فارن امپورٹ پہ, جو ہے وہ غذا اور دوسری جو چیزوں پہ. آج وہ خود کفیل ہے جو ہے وہ ہر چیز میں. آج اس کی اکانومی, IMF نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش از نیکسٹ چائنا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ IMF جو ہے وہ یہ کہتی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے. آپ کے اب جو ہے وہ جا کے بنگلہ دیش سے جو ہے وہ کرنسی کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کرنسی جو ہے وہ استعمال کریں, اور آج پاکستان کا 2 روپے جو ہے وہ ایک بنگلہ دیش کے ٹکے کے جو ہے وہ برابر ہے. آپ اپنے جو ہے وہ فارن ریزرو سے, اور 98% بچوں کی جو ہے وہ تعلیم کا ریشو ہے وہ وہاں پہ. 33% وومن جو ہے وہ امپلائمنٹ ہے وہاں پہ, جو فارن اس میں جو ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور آج بلکہ کسی ایک ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کامران خان نے وہ لایا ہوا تھا, تو وہ IBA کے ڈائریکٹر اکبر زیدی, اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے تو خواتین اور وہ ایک جینڈر, ایک فیکٹر بالکل ٹرو ہے کہ انہوں نے فوکس کیا ان کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ عورتوں کو, اور ان کو اسکل کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ مائکرو فائنینسنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے انیشیٹوز لی. لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو یعنی جو اکنامک جو ہے وہ چینج آنی شروع ہوئی, وہ پچھلے 20-25 سالوں میں جو ہے وہ ساری آئی, اور وہ تب آئی کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی, پولیٹیکل پروسیس سے فوج کی مداخلت کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے نکالا, تو اس کے بعد مطلب وہ ہے. لیکن اسی معاملے میں جو ایون اس سے پہلے بھی جو ایک آرٹیکل آج ڈان اخبار میں ڈاکٹر عشرت حسین نے لکھا ہے, جو پاکستان اسٹیٹ بینک کے فارمر گورنر, اور تقریباً ہر گورنمنٹ میں, ہر ڈکٹیٹوریل اور گورنمنٹ میں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں, پاکستان کی شاید تباہی میں ان کا بھی ہاتھ ہے, لیکن آج انہوں نے جو تمام چیزیں بنگلہ دیش کے بارے میں لکھی وہ تقریباً وہی ان سے الٹ ہیں جو وہ پاکستان میں ایز اے اکنامک ایڈوائزر وہ کراتے رہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی انسٹیبلٹی رہی, وہاں پہ بھی کوز آتے رہے. مجیب الرحمان کو پورے خاندان سمیت سوائے حسینہ واجد کے مار دیا گیا. اس کے بعد کچھ جو ہے جنرل ارشاد اور دوسرے وہ, لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی اتنی کرپٹ تھیں. لیکن ایک چیز پہ ان کا کنسنسس تھا کہ انہوں نے صرف جو فائدہ ہے اس ملک کی ترقی کا وہ ایک بہت ہی چھوٹے حصے تک نہیں محدود رکھنا, اس کا حصہ جو ہے وہ عام آدمی تک بھی پہنچنا چاہیے. تو یہ سلسلہ بڑھا واقعی پچھلے 25-30 سال میں, لیکن جب سے بنگلہ دیش بنا تھا اس وقت سے ان کے آپس کے اختلافات, ان کی کرپشن اسی طرح ہے اور ابھی بھی ہے, کوئی کرپشن میں وہاں کمی نہیں ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں بنایا ہوا, انہوں نے کسی بھی چیز کو ایک مقدس گائے نہیں بنایا ہوا کہ جی اس کو لیے ہم گھاس کھائیں گے اور ہم ان کو پیسے دیں گے. ان کا اصل ہے ویلفیئر آف دیئر پیپل. نہیں, لیکن اس میں ایک کریکشن میں چاہوں گا, چونکہ دیکھیں جب تک جنرل ارشاد اور اس کی بیوی اور آپ دیکھیں نا کہ اس میں تو انہوں نے عوامی لیگ کو تو بالکل نکال دیا تھا پولیٹیکل پروسیس سے, ان کو تو کوئی وہ اجازت,
یہ تو 91 کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پولیٹیکل پروسیس میں عوامی لیگ بھی دوبارہ آئی، اور گو کہ اس کو انہوں نے جیتنے نہیں دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ وہی جنرل تھے جو فارمر جو ہے وہ آرمی کا حصہ تھے جب یونائٹڈ پاکستان تھا، اس کے جو ہے وہ حصہ تھے. ان کی ٹریننگ چونکہ ویسی ہوئی تھی اور وہ اسی لیے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ قبضہ بھی کیا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب وہاں پہ اور اکنامک کوئی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، چیزیں کوئی اس طریقے سے 90 تک آپ بنگلہ دیش کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس طریقے سے وہ نہیں پروگریس نہیں کر رہے تھے. لیکن جب پولیٹیکل پروسیس اوپن ہوا اور فوج کی جو ہے وہ وہاں سے مداخلت جو ہے وہ کم ہوئی، تو اس کے بعد وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ باٹم ٹو اپ تو ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہوا ہے. یا جو ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں، چونکہ یہاں جو کسی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے وہ ٹاپ پہ پہنچایا جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ باٹم سے چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہیں. جس طرح خواتین کا ہم نے کہا ہے، مائکرو فائنینسنگ آپ دیکھیں کہ اس کو مطلب نوبل پرائز ملا، یونس خان جو تھا اس کی ساری کافیوں کے. آپ کے ہاں ایک جو ہے وہ ملالہ یوسفزئی تھی جس نے عورتوں کی جو ہے وہ تعلیم کے بات کرنے پہ اس کو جو ہے وہ جان سے مارا گیا، وہ بچ گئی اس میں. اور آج اس کے خلاف جتنا پاکستان کے اندر پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کے بیانیے کو، پاکستان کے امیج کو خراب کر رہی ہے، چونکہ وہ تھوڑی پروگریسو باتیں جو ہے وہ کرتی ہے، وہ پروگریسو جو ہے وہ سوچتی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. آج بھی آپ جو ہے وہ 2021 کے اندر اگر کوئی آدمی اختلاف رائے رکھے، آپ کو کوئی جو ہے وہ صحیح ایک ریشنل جو ہے وہ اپروچ وہ رکھے، تو اس کے حوالے سے وہاں ایک طوفان جو ہے وہ برپا کر دیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں. اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم جو ہے ہر چیز پہ کوئی بھی بہت ہی معمولی بات ہو تو اس کے اوپر ہم مظاہرے اور جلانے اور مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کی میرے خیال میں بیسک آئیڈیالوجی اور پاکستان کی پالیسیز کا ایک لازمی جز وہ ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے سعودی عرب کا دفاع، کہ سعودی عرب جو ہے کیونکہ وہاں پہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور وہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کا دفاع کرنا اور اس کے بادشاہوں کا جو ہے دفاع کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. تو سوال جہاں پہ ملالہ یوسفزئی کو جو ہے گولی مار دی جاتی ہے کیونکہ وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، سوال صرف یہ ہے کہ آج جو ہے سعودی عرب بدل رہا ہے. سعودی عرب کیا پورا مڈل ایسٹ بدل رہا ہے، پوری یہ گلف کوآپریشن کونسل کے جتنے ملک ہیں وہ تمام بدل رہے ہیں. ابھی جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے پہلی دفعہ UAE کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ملاقات کی وہاں کے کراؤن پرنس سے. جوائنٹ ان کی آرمی کی مشقیں ہو رہی ہیں اور جس کا خیر مقدم کیا سعودی عرب نے کہا کہ اس کے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے. دوسری طرف سعودی عرب میں جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی عظیم الشان فلم میلے کا جو ہے وہ انعقاد کیا. وہاں پہ خواتین اور لوگ جن کپڑوں میں اور جس طرح کے اس میں آئے تھے، ہماری نظر میں تو کوئی وہ بری بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اور پاکستانیوں کی غیرت اس پہ جس طرح جاگتی ہے تو پاکستان کی کسی بھی مذہبی جماعت، پاکستان کی حکومت کسی بھی جگہ سے شعبے سے اس کے اوپر کوئی ہمیں احتجاج نہیں دکھا. وہ جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ جو پنجاب یونیورسٹی میں لوگوں کو جو ہے قریب بیٹھ کے کھلے ریسٹورنٹ میں باہر بیٹھ کے کھانے لڑکے اور لڑکی کو کھانا کھانے نہیں دیتی، ان کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں آیا. دوسری طرف انہوں نے وہاں پہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کنڈویٹ ٹو ٹیررزم ہے. انہوں نے وہاں پہ جو ہے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے عبایا پہنیں یا نقاب پہنیں. وہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی انہوں نے اجازت دے دی ہے. تو یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا پاکستانی سب سے پہلے جو کہیں دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک دم، اگر ان کو کہیں سے بھی ان کو لگتا ہے کہ حرمت پہ کوئی اثر آ رہا ہے، تو میرے سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام چیزوں سے
آپ کے مذہبی خیالات میں کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے؟ کہیں پہ آپ کے ذہن میں جو آپ نے 1400 سال پہلے کی ریاست مدینہ بنائی ہوئی ہے اس کے تصور کو کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے؟ ہم پاکستان میں رحمت اللہ العالمین اکیڈمی بنا رہے ہیں جس کے سربراہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو بنایا ہے جس کی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو اس میں تمام تر جمہوریت، بنیادی حقوق کے خلاف انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ان کی نظر میں تمام مسائل کا حل ایک ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے۔ ہم یہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے تمام وہ ملک جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی مثال ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں بھی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنا چاہیے یا ہمیں بھی ایسی ہی کوئی نرسریز جو جاری رکھنی چاہیے جن میں سے ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی اور سپاہ صحابہ اور سواد اعظم اور اس قسم کی تمام چیزیں نکل کے آتی ہیں؟ تو ممتاز صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو چینج آ رہی ہے کیا یہ پازیٹیو چینج ہے اور کیا پاکستانیوں کے لیے اس میں کوئی سبق ہے؟ میرا خیال ہے سبق اگر آپ پاکستان ٹوٹنے سے نہیں سیکھ سکے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس سے بڑا سانحہ میں سمجھتا ہوں کسی ملک کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی اصلاح کرتے اے پی ایس سے نہیں سیکھ سکے ہیں تو یہ تو معمولی چیزیں ان کے لیے، چونکہ وہ آپ چونکہ اس کے لیے بہت سارا ریڈیکل آپ کو ریفارمز کی ضرورت پڑتی ہے، اور ریفارمز کے نتیجے میں وہ جو بینیفیشری جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو چیزیں ان سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں سعودی عرب میں اس لیے ہو رہی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں خالی سعودی عرب کا دفاع نہیں، بلکہ پاکستان میں جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ وابی شیعوں کو مارتے تھے، شیعہ سعودی عرب کے بھی یہاں پہ، سعودی عرب چونکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا تھا، اس کے پراکسی کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ کام کرتا تھا ایز اے اسٹیٹ، تو چونکہ ادھر شیعہ ایران جو ہے کہ پراکسی جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے، تو وہاں پہ باقاعدہ جو ہے یہ وابی اور شیعہ اور سنی شیعہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ، آپ کا کیا حال ہے کہ اس کے ڈالرز کہاں سے، یہ سارے پیٹرول، اور سعودی عرب کے ڈالرز ہر مدرسے تک ایک ایک گاؤں تک پہنچتے تھے، لیکن اور جب ان کو ضرورت تھی ان چیزوں کی، اب جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم معاشی طور پہ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے وہی پالیسی اپنائی، چونکہ اب تیل میرے خیال میں اگر آپ اس کو ایسے رکھیں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ، بلکہ جو حالات ہیں پوری دنیا کے اس نے ان کو مجبور کر دیا ہے، اور ہم لیکن یہ فرق ہے ان ملکوں میں اور پاکستان میں کہ وہ معروضی حالات جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھ کے اپنی پالیسی بدلنے کو تیار ہیں، جبکہ ہم جو ہے پاکستان وہ وہیں اٹکا ہے بلکہ اس سے پیچھے جا رہا ہے۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان تو مطلب ایک طرح کی اوپن سوسائٹی جو ہے 47 سے تھی، بلکہ 70 تک تو بہت زیادہ تھی، اور سعودی عرب نے تو اب جا کے عورتوں کو جو ہے وہ ڈرائیونگ کا مطلب اجازت دی، یا اکیلے مطلب عورت باہر نہیں جا سکتی تھی، اب پہلی دفعہ عورت کو جو ہے وہ باہر جانے کے لیے محرم کے بغیر جو ہے وہ دی ہے۔ لیکن اتنی، اور پھر آپ اس سے بڑا جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، چونکہ جیو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے، جیو پالیٹکس کے اندر ابھی جو OIC کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جا رہا ہے جو شاید پاکستان میں ہو رہا ہے، وزیر خارجہ تو وزیر خارجہ کا، تو اس میں یہ پروپوزل ہے کہ اگر اسرائیل 2002 کا جو اگریمنٹ ہے اس کو فالو کر رہا تھا تو پورا OIC جو ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا، یہ ایک پروپوزل اس کے اندر جو موجود ہے۔ اور یہ انیشیٹو کس نے لیا ہے؟ یہ انیشیٹو ٹرکی نے تو نہیں لیا ہے، ٹرکی کل تک جو ہے جو بنگلہ دیش کو کے خلاف جو ہے تقریریں کرتا تھا، آج جو ہے وہ شیخ مجیب کا جو ہے وہ اسٹیچو جو ہے وہ انہوں نے انسٹال کیا ہے وہاں استنبول میں۔ تو یہ ہوتا ہے پاور، آپ کی بنگلہ دیش کی یہ پاور ہے کہ معاشی پاور نے آج جو ہے وہ پاکستان کا سب سے دوست سمجھا جاتا تھا ٹرکی، آج انہوں نے اس کو وہ کیا ہے۔ یہ آبجیکٹیو کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں، پولیٹیکل جو لیڈرشپ کو ویژنری جو ہوتی ہے، ان کی جو ورلڈ ویو جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر، جیسے پاکستان میں کوئی، آپ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان سب سے بڑا جو ہے وہ فلسطین کا جو ہے وہ نمائندہ ہے اس وقت، جیسے طالبان کا
جو ہے وہ نمائندہ ایک طرف جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اب ابھی آپ جو ہے وہ فلسطین یا یہ جو کانفلکٹس ہیں، یہ کانفلکٹس ہسٹوریکل جو کانفلکٹس ہیں، ان کو وہ آپ ہسٹری کے ساتھ ساتھ آپ کرنٹ جو ریالٹیز ہیں آپ ان سے جو ہے وہ آنکھیں نہیں چرا سکتے ہیں، جو کہ کرنٹ ریالٹیز کو سامنے لے کے آپ کانفلکٹس کو جو ہے وہ ریزالو کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر میں اس وقت تک مجھے کوئی اور چیز ہوتی، لیکن جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت کے اندر تو جو رویہ ہے، جو عمران خان سے جو توقعات تھی کہ ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آدمی وسط کے اندر زیادہ جو ہے وہ جو رہا ہے، اور جو ہمیشہ مثالیں اس چیز کی دیتا ہے کہ وسط کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا. وہ اب جو ہے وہ کون سی اکیڈمی جو ہے وہ جو وہاں پہ رحمت العالمین، یار ہم اب جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہے وہ ایج آ چکی ہے، جہاں انسان irrelevant ہوتا جا رہا ہے آستے آستے. تو پاکستان کے اندر تو مجھے یہ آپ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے بیانات پڑھ لیں، وہ یونیفارم ایک سلیبس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، بہت ہی تو ہر چیز اگینسٹ دا پروگریس، اگینسٹ دا ریشنلٹی، اگینسٹ دا سائنس اور اگینسٹ دا اکانومی جو ہے وہ آپ کو وہ نظر آ رہی ہے. اور اس میں مجھے تو کوئی چیز اس وقت تک محسوس نہیں ہو رہا کہ کہیں ریئلائزیشن آ رہی ہے یا موجود ہے. آج جیو اکنامکس کی جو ہے وہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جو ہے وہ جیو اکنامکس پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، وچ واز اے ویری گڈ انیشیٹو اگر وہ ہو جاتا تو. ناظرین، اسی بات پہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے ہم بہت ساری یہاں پہ باتیں کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک کنسرن ہے، ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ پاکستان میں ہم نہیں کہتے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات ہیں کہ جی مغرب میں بے حیائی ہے وہ ہے، ہم قطعی طور پہ نہیں کہتے. کوئی بنگلہ دیش میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی مسلمان اسی طرح رہتے ہیں جو تقریباً پاکستان کی طرح رہتے ہیں، لیکن وہاں ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کو تحفظ دیتی ہے، وہاں کی پوری آبادی کو، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، جس میں مرد بھی شامل ہیں، ان کی ویلفیئر کا خیال کرتی ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ وہاں پہ کوئی ویسٹرن سسٹم لائیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہاں پہ لوگوں کو مجبور کریں کہ جی وہ پردہ نہ کریں یا نہ، لیکن ان کو برابر کے حقوق دیں، ان کی صحت پہ، ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی انڈسٹری پہ توجہ دیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کاٹن کا بہت بڑا پروڈیوسر ہوتے ہوئے اور بنگلہ دیش جہاں پہ ایک روئی کا گالا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت چائنا کے بعد کاٹن کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان سے جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں کاٹن کی، ان کی بہت کم ہو گئی ہے ایکسپورٹ. زیادہ تر ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ جو گرے کلاتھ یا جو انفنشڈ چیزوں کی ہے. کیوں ہم اپنے ملک میں، ہمارے لوگوں نے جو وہ فیصل آباد میں جہاں پہ یہ ٹیکسٹائل ملز تھیں اور جہاں پہ یہ مینوفیکچرنگ کا کام ہوتا تھا، وہ مشرف کے زمانے میں ایک جو انہوں نے ایک جعلی ریئل اسٹیٹ کا بوم لے کے آئے، اس میں لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو جو ہے پلاٹنگ کر کے ان کو بیچ دیا. ملک صرف پلاٹوں کی بنیاد پہ ترقی نہیں کر سکتے. ملک کے ترقی کے لیے آپ کو ایک ریشنل پالیسی بنانی پڑے گی. للہ آپ وہ بنائیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنا کشمیر پہ، فلسطین پہ، کسی بھی مسئلے پہ اپنا پرنسپل اسٹینڈ چھوڑیں، لیکن آپ ان کی مدد صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اگر آپ دوسروں سے قرض لے کے زندہ رہیں گے، اگر آپ اپنے لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے، اب وہ وقت آ گیا جہاں پہ آپ فوج اور فورن ڈیٹ سروسنگ کے بعد، بلکہ فوج کی بھی آدھے سے زیادہ خرچہ جو ہے آپ قرضے پہ چلاتے ہیں. اگر آپ اس حالت پہ آ گئے تو آپ کبھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، بھلے آپ کتنا کہتے رہیں آپ کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ اس ملک کے عوام کو جو ہے امپاور کریں، ان کی ویلفیئر پہ پیسے لگائیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، ان کو ایک ریشنل تھاٹ دیں اور اس ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ ڈالیں، تو آپ دنیا کے دوسرے مظلوم لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.